خیر مقلدین کہتے ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب سے ترک رفع دین ثابت کر دیں اور معتبر کتاب کا حوالہ دے دیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 181 ورقے کی بائیں سائڈ قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں حضور پاک باہر تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں تم رفع دین کر رہے ہو، یہ تو شریر گھوڑوں کے دم ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے غیر مقلد ایک دو باتیں کریں گے، وہ کہیں گے اس حدیث سے اگلی حدیث دیکھو، ادھر سلام کا لفظ لکھا ہوا ہے، آپ انہیں کہنا ہم نے اگلی حدیث سے استدلال نہیں کیا، اس حدیث کی بات کی ہے۔ تو وہ کہے گا اگلی حدیث، اس سے کہا جی قل اعوذ برب الناس والا مسئلہ قل اعوذ برب الفلق میں نہیں ہوتا، اگلی حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے، اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے، جو سلام والی ہے وہ اگلی ہے، اس حدیث پر بات کریں۔ اس حدیث میں پوری نماز کا لفظ ہے جس میں رکوع بھی شامل ہے، سجدہ بھی شامل ہے، سلام بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، جہاں پر آپ نے 3 جھوٹ باندھے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تیسرا اللہ تعالیٰ پر۔ پہلا جھوٹ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حق چھپائیں گے کہ کسی کو ایک بات اور کسی دوسرے کو دوسری بات بتائیں گے؟ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں روایات میں تینوں لوگوں کو ایک ہی بات بتائی۔ پہلی حدیث میں انہوں نے ابو معاویہ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑے کی دمیں ہوں، نماز میں پرسکون رہو۔ دوسری حدیث میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسر سے کہا ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں جانب اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑے کی دمیں ہوں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب ہے اور جو بائیں جانب ہے۔ اور تیسری حدیث میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرات قزاز سے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، جب ہم لوگ سلام پھیرتے تو ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیکم السلام علیکم کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑے کی دمیں ہو؟ تم میں سے جب کوئی سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف رخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ اب ان تینوں روایات میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بات بتائی تینوں لوگوں کو۔ اب یہاں پر جو تینوں روایات میں ذکر ہے وہ سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں جانب ہاتھ کے اشارے سے السلام علیکم اس کا ذکر ہے۔ ان تینوں راویوں میں سے ایک راوی حدیث کا کچھ حصہ بھول گیا اور آپ نے اسی راوی سے حدیث کی دلیل پکڑ لی، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ دوسرا جھوٹ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کو گھوڑے کی دموں سے تشبیہ دیں گے؟ کیا آپ نماز کے شروع میں رفع الیدین نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم میں تو کرتا ہوں۔ کیا آپ وتر میں رفع الیدین نہیں کرتے؟ میں تو کرتا ہوں۔ کیا آپ عید کی نماز میں جو 6 زائد تکبیریں کہتے ہیں ان میں رفع الیدین نہیں کرتے؟ میں تو کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں تو کرتا ہوں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ عمل کرتے تھے تو رکوع سے پہلے اور بعد والا جو رفع الیدین ہے اس کو ہی شریر گھوڑے کی دموں کے ساتھ تشبیہ دیں گے؟ اپنی عقل کا علاج کرواؤ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ مانتے ہو۔ اور تیسرا جھوٹ آپ نے اللہ تعالیٰ پر باندھا ہے۔ آپ نے کہا کہ سورہ فلق کا فیصلہ سورہ ناس سے نہیں ہم لے سکتے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قصہ آدم و ابلیس کم و بیش 7 جگہ پر بیان کیا ہے، ان میں سے صرف ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ تو آپ باقی 6 پڑھتے رہیں، آپ کو قرآن سے کہیں نہیں ملے گا کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 7ویں دفعہ جہاں پہ قصہ آدم و ابلیس بیان کرتے ہیں تو وہاں پر آپ فرماتے ہیں۔ تو جناب مفتی صاحب، آپ کو قرآن پاک کی 7 جگہوں پہ پڑھنا پڑے گا، اسی طرح آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو اکٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ اور جابر بن سمرہ جنہوں نے 3 لوگوں سے ایک ہی چیز بیان کی، ان میں سے ایک بندہ جو بھول گیا، آپ نے کہا اسی بھولے ہوئے شخص سے ہی ہم نے دلیل پکڑنی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اور آپ کی اسی ہٹ درمی کی بنا پر آپ کا سارا فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دور ہے۔
میری تمام ناظرین سے اپیل ہے کہ آپ ان تینوں روایات کو اپنی عقل کے ساتھ سوچیں اور پھر اپنے مولویوں سے جا کے کہیں جی کہ تینوں روایات اکٹھی پڑھیں، انہیں کہیں جی قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ یہ جو تینوں روایات ہیں کیا یہ ایک ہی بندے سے نہیں ہے، کیا یہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر نہیں ہے؟ اگر ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہے تو ایک بندہ جو بھول گیا ہے بات کرتے ہوئے، باقی دو نے جب یاد دلا دی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان دو بندوں سے بھی اس بات کی تصدیق کریں۔ لہٰذا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہے، جو کہ آپ دیکھیں دوسری درجنوں احادیث ہیں جس میں بہت سارے صحابہ کرام سے روایات ہے، ایون خلفائے راشدین سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور 2 رکعتوں کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو رفع الیدین کرتے تھے، اور یہ اپنی ہٹ درمی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، لہذا آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، ان فرقہ باز مولویوں کو چھوڑیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر آئیں۔ ہم نے جو باتیں یہاں پر بیان کی، اللہ تعالیٰ ان میں سے جو حق ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا